السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ اس ویڈیو میں آج کی ہم ایک سوال کا جواب دیں گے۔ اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس بات کی کنفرمیشن کیسے ملے گی کہ صحیح ہے یا غلط، ہم صحیح راہ پہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے، واقعی کام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب دینا تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہتے تھے کہ کسی بھی شخص کی ایسی مثال نہ دو جو ابھی زندہ ہے، کیونکہ میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ مر جائیں اور آپ اللہ سے مل کے مسکرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مل کے مسکرائیں، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا۔ لیکن دل کے دلاسے کو یہاں پہ دو تین چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی صحیح راہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کا دل کسی چیز کے لیے کھول دیتا ہے، پوری دنیا ایک طرف وہ ایک طرف، وہ بس دل اس کا کھل گیا کسی چیز کے اوپر، بولتا ہے بس مجھے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے بولا جی بس مجھے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب دنیا کی ایسی کون سی جاب ہے جو اب عبدالستار ایدھی صاحب کو دیتے، جا کے آفر کرتے اور وہ اس جاب کو ایکسیپٹ کر کے ایدھی فاؤنڈیشن چھوڑ دیتے۔ آپ ان کو بولتے آ جائیے، آپ کو یونیلیور کے اندر نا وی پی لگا دیتے ہیں، یا آپ کو میزان بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں، یا ماسٹر کارڈ کے اندر آپ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دیتے ہیں، یا نادرا کے اندر آپ کو چیئرمین لگا دیتے ہیں۔ وہ تو نہیں چھوڑ کے آتے نا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بولا جی کتابیں لکھنی ہیں، وہ کتابیں لکھنے لگ گئے۔ مولانا اسماعیل شہید صاحب نے جہاد پہ جانا تھا، وہ جہاد پہ چلے گئے۔ مولانا الیاس مولانا عبدالوہاب صاحب نے بولا جی رائے منڈ میں بیٹھنا ہے، تو وہ رائے منڈ میں بیٹھ گئے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ان کو ان کے اس مقصد سے ہٹا دے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ قدرت اس شخص کا دل کسی چیز کے لیے کھول دیتی ہے، پوری دنیا ایک طرف، وہ بالکل آنکھ بند کر کے اس کے اوپر کام کرتا رہتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی نہ کسی ٹیچر سے، شیخ سے، مینٹر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینٹر کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے جی سر جی میں کیا کروں؟ بولتے ہیں یار تم کچھ نہ کرو، تم خاموشی سے نا آنکھ بند کر کے بس لکھتے رہا کرو اور اللہ کا ذکر کرو اور کوئی کام نہ کرو۔ اب اس کا کام اس کی چھٹی ہو گئی، سیدھا سیدھا صاف نکل گیا، بڑے آسانی میں رہا۔ کوئی اوپر پوچھے گا بھی تو بول دیں گے یہ میں تو ان کے پاس گیا تھا، یا آپ کی راہ دکھاتے تھے، انہوں نے زندے سے لگا دیا، اور پھر بندہ آرام سے وہ کام کرتا کرتا مر جاتا ہے۔ تیسرا کام بڑا عجیب ہوتا ہے، بندہ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، بندہ ابھی اتنا بنا نہیں ہوتا، اس قابل نہیں ہوتا، تو قدرت اس کو کوئی بڑا کام دیتی بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ بیچارہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنی کاوشوں کی وجہ سے کم بخشا جائے گا۔ یہاں دو باتیں دیکھیں، یاد رکھیں۔ میرے ایک بڑے اچھے مینٹر ہیں مفتی کمال الدین، وہ بڑی اچھی دعا سکھائی۔ تو انہوں نے بولا ذیشان جب دعا مانگا کرو تو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سوچا کرو کہ تمہارا دل ہے وہ بالکل جلا ہوا، بڑا پریشان قسم کا اور گناہوں سے لبریز تمہارے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے بولا اللہ میاں میرے میں اتنی ہمت نہیں میں چل کے آ سکوں، تو ہی اپنے پاس بلا، تو ہی اپنی طرف بلائے گا تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ تو میرے میں بالکل سکت نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی چل سکوں۔ میں نفس کے ہاتھوں بھی مارا جاؤں گا، میں شیطان کے ہاتھوں بھی مارا جاؤں گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو نے بچا لیا تو بچا لیا، ورنہ میں تجھے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میرا کام پورا ہو چکا ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دعا مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، مانگتے رہو گے، کوئی قدرت بڑا کام نہیں رہے۔ 70 سال کے ہو کے مر جاؤ گے نا، 75 سال کی، 80 سال میں مرنا تو ایک ہی دن ہے نا، تو کم سے کم اوپر یہ تو بول سکو کہ اللہ میاں 80 سال سے روز تیرے پاس آ کے ایک ہی دعا مانگتا تھا، تو اب روز ہی مانگتا تھا، اب نہیں ملا کوئی راہ، نہیں ملا کوئی ٹیچر، کسی نے نہیں ہاتھ پکڑا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہتے تو امید رکھو کہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ مسجد میں کوشش کر کے پہلے چلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے نا آس پاس میں کوئی بھی نہیں ہے اور بندہ کوئی چابی کھنکھنا رہا ہے کہ آپ نکلو تو میں تالا لگاؤں، پھر نکلتا ہے دعا مانگ کے اللہ میاں سے، بولتا ہے اللہ میاں دیکھ میں پہلے آیا تھا اور سب سے آخر میں جا رہا ہوں، سب لوگ جا چکے ہیں، سب لوگ مانگ کے جا چکے ہیں، میں ابھی تک بیٹھا ہوا مانگ رہا ہوں۔ میرا باپ بھی مانگتا تھا، دادا بھی مانگتا تھا، پردادا بھی مانگتا تھا، میں نسلوں سے منگتا چلا آیا ہوں، ایک ہی بات مانگ رہا ہوں، اللہ میاں مجھے آسانی کر، ہر وہ چیز جو مجھے تجھ سے دور کرے مجھے اس سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو مجھے تجھ سے قریب کرے مجھے اس سے قریب کر دے، مجھے اپنے سے قریب کر لے۔ تو بندہ آرام سے مانگتا رہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا اپنے آپ کے اوپر کام کریں۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا تو اس کو ماں باپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ جی میں جوان ہو گیا ہوں، محلے والے آ کے بتا جاتے ہیں کہ جی اپنے بچے کی حرکتیں دیکھیں، اس کی کہیں شادی وادی کرائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب بندہ اپنے پہ کام کرتا رہے نا، کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ ذکر کرتے رہیں، پڑھتے رہیں کتابیں، آن لائن کورسز کرتے رہیں، کورسیرا کے اوپر، النافع کے اوپر، جہاں سے چاہے کورس کر لیجیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہیے۔ یقین کریے جب آپ ڈیولپ ہو جائیں گے نا، قدرت خود بخود سے آپ سے کام لے لے گی۔ کمپنیز والے آپ کے ایگل ماسٹر بن جائیں، کمپنی والے گھر سے اٹھا کے آپ کو لے جائیں گے، آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ اپنے پہ کوشش کر کے جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، اور باقی چیزیں چھوڑ دیں، کامیاب ہونا ہے نہیں ہونا ہے، ناکام ہونا ہے نہیں ہونا ہے، چلتے رہیں۔ چلتے رہنے کا نام زندگی ہے۔
جتنا چلتے رہیں گے، جتنا کام کرتے رہیں گے، اتنی سپیڈ میں آگے نکلتے رہیں گے۔ استقامت کے ساتھ باقی ادھر ادھر کی جو بہت زیادہ فکریں اور سوالات ہیں ان کو کرنا چھوڑ دیجیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔